بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دمشق کی مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا۔ اس کو ایک مرتبہ بہت شدید بھوک لگی۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس نے سوچا کہ مردار بھی کھا لوں اور چوری کرنی پڑے تو کرتا ہوں، لیکن بھوک برداشت نہیں ہو سکتی۔ چوری کی نیت سے وہ مسجد سے باہر نکلا، ایک گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر کے کچن کے اندر بینگن کا سالن پکا ہوا پڑا تھا۔ اس نے ڈھکن اٹھایا اور جیسے ہی کھانے لگا، دمشق میں ایک طالب علم تھا جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا۔ وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرع حتیٰ کہ مردار اور یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے۔ اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین رہا ہے۔ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوکے کی مالت اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزل تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، بینگن کو دانتوں میں کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اس کی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں۔ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمان ہوا اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی منتفرق ہوئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی، شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراح میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا، تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا، نہیں۔ شیخ نے کہا، تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا، مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا، یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں ہے۔ اپنے چاچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جو شرع، اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا، ہاں۔ اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چاچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کو مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کی حسن و جمال سے حیران ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ کہا، ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا اور اس نے بینگن کو دانتوں میں کاٹا ہے؟ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا، یہ تمہاری امانت داری ہے اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکن کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے مقابلے میں بہترین چیز اس کو عطا کرتا ہے۔